الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی رات ہمیں نصیب ہوئی۔ اس رات کے حوالے سے چند معروضات انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور شاہ صاحب کے درمیان میں کچھ بہت زیادہ حائل ہوں، اور 10 منٹ انشاءاللہ میں آپ کے لوں گا، وہ بھی اس حوالے سے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات ایسی ہے کہ جو خاص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اسے 1 قرات اجر ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اسے بھی 1 قرات اجر ملتا ہے، یعنی مزدوری ملتی ہے۔ اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اسے 2 قرات مزدوری ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا، پہلے کی مثال یہود، دوسرے کی نصارہ، اور تیسرے کی مثال میری امت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی، میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا، نہ امید نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ کے نبی بستر پر نہیں ہیں، پریشان ہو گئیں، باہر گئیں، دیکھا تو جنت البقیع میں آپ تشریف فرما ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدھی رات کو ادھر؟ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا نبی تیرے حق میں کوئی حق تلفی کرے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھی آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، میں آج اس وجہ سے یہاں آیا ہوں کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور پکار پکار کر اس کی رحمت اپنے بندوں سے کہتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا جس کو عافیت عطا کر دی جائے؟ اور ارشاد فرمایا، عائشہ، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ساری مخلوق کی تفصیل لوح محفوظ پر لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر کیا ہے؟ حاوی ہے۔ میں اور آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہمارا رواں رواں، ہمارا بال بال، ہمارا ایک ایک لمحہ گناہوں سے مملو ہے۔ کون سا ایسا دن ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو؟ لیکن اس رب کی رحمت کے قربان جائیں، جب تک نزا کا وقت شروع نہیں ہوگا،
جب تک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمیں نظر نہیں آئیں گے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اچھا، امید جو ہے نا، امید یہ زندگی کو بڑھاتی ہے، اور مایوسی یہ زندگی کو کم کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ کسی کے بارے میں اگر سزائے موت سنا دی جائے، اس کو الگ کمرے میں رکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، الگ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کسی اور کو ساتھ نہ پھڑکا دے۔ اور جس کو عمر قید دی جاتی ہے، رہنا تو اس نے بھی جیل میں ہی ہے ساری زندگی، لیکن اس کو سب کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے زندہ رہا تو رہا کر دیا جاؤں گا۔ تو کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی سیاکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے، بڑی پیاری، یقین کریں، اور ہو سکے نا تو اکیلے میں یہ باتیں یاد کر کے رویا کرو۔ اور آج رونے کی رات ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، جڑا رویا ہو دا کام، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک گناہگار شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو دوزخ میں پھینک دو۔ اچھا، جب اسے دوزخ میں پھینکنے کا حکم ہوگا نا، وہ آگے چلے گا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، ایک قدم دو قدم آگے بڑھے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر جائے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، آگے جاتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، اس کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ، میں پوچھوں اس کی وجہ کیا ہے۔ فرشتے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لائیں گے نا، تو رب اس سے پوچھے گا تو بار بار مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ تو وہ کہے گا میرے مالک تو میرا رب ہے نا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے دنیا میں علماء سے سنا تھا کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کب میرے رب کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو جنت میں بھیج دو، میرا کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس کے لفظ ہے بڑے دل نشین، سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں بھیج دو، گناہگار ہوگا۔ جب اسے دوزخ کا کہا جائے گا نا، فرشتے اسے پکڑنے کے لیے دوڑیں گے، تو وہ فرشتوں سے آگے آگے بھاگنا شروع کر دے گا، وہ دوڑے گا دوزخ کی طرف۔ جب وہ دوڑ لگا دے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس بندے کو پکڑ کے میرے پاس لو، شاید اسے پتہ نہیں ہے دوزخ کسے کہتے ہیں۔ فرشتے اسے پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب اسے پیش کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا اے میرے بندے کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ دوزخ ہے جس سے دنیا کے اندر دنیا کی آگ بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی تھی، جس کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا والوں پر کھول دیتا تو ساری مخلوق ہلاک ہو جاتی، اتنی تکلیف دے یہ سزا ہے، دوزخ ہے، تجھے نہیں پتا؟ وہ کہے گا میرے مالک تو میرا رب ہے نا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، تو نے مجھے روزی دی، رزق دیا، تو نے مجھے اولاد دی، عزت دی، میرے مالک تو نے مجھے زندگی گزارنے کا پورا ایک لایا عمل دیا، تیرے انبیاء آئے، ہمیں سب کچھ پیغام تیرا حق کو کما حق کو پہنچایا، لیکن میرے مالک میں اتنا گناہگار ہوں، میں اتنا سیاکار ہوں، میں نے تیرے کئی حکموں کو نہیں مانا، میں تیرے حکموں کو ماننے میں دیر کر دیا کرتا تھا، مجھ سے سستی ہو جاتی تھی، میں بہت کاہل تھا میرے مولا، مجھے پتہ بھی تھا تو میرا رب ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اور تو میری پکڑ بھی کرے گا، یہ پتہ ہونے کے باوجود میرے مالک میں اتنی سستی کا شکار تھا، میں بہت زیادہ گناہگار تھا۔ جب آج تو نے مجھے دوزخ کا حکم ارشاد فرمایا نا، میں نے دل میں سوچا اے بندے تو نے ایک نہیں مانی اپنے رب کی، آج اس کا حکم مان اور جلدی کر، تو میں دوڑ پڑا کہ آج تو اپنے رب کا حکم مانوں۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے نا، اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے، اس کا کیا ہے؟ اس کا ایک رب ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، گناہگار ہونے کے باوجود آج بھی یہ مجھے رب مانتا ہے، میری رحمت پر اس کا یقین ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز نہ ایک شخص کو حکم ہوگا
اپنا نامہ اعمال پڑھ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے ہاتھ میں تجھے تیری کتاب دی جائے گی، اور لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز کوئی ایسی نہیں ہوگی جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو، بندے کو اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور اس کے پاؤں کانپ رہے ہوں گے ٹانگے، اور اس کے ہاتھ لرز رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کہا جائے گا پڑھ اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ۔ اب جو وہ پڑھے گا نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ آئیں گے تو ان کو پڑھے گا، جب بڑے گناہ آئیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرم کی وجہ سے وہ بڑے گناہ سکپ کر دے گا، کہے گا میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے بولوں، کیسے میں اس کا ذکر کروں، اتنے شرمناک اتنے پاپ میں نے کر رکھے ہیں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کیسے ذکر کروں، وہ سکپ کر دے گا۔ جب نامہ اعمال مکمل کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ نیکیوں سے کیا کرو؟ اچھا جب وہ یہ کہے گا، یہ ارشاد ہوگا نا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو وہ کہے گا میں نے ابھی سارے نہیں پڑھے، بڑے بڑے رہ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، اتنا مسکرائے حتی بدت نواجذہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی صحابہ کرام نے زیارت کی۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی ہے جتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے، ندامت کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے نا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، جتنے سہارے ہیں ہم کسی دنیا دار سے مانگیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ مانگیں وہ مائنڈ کرتا ہے، لیکن اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، میرے رب سے جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے۔ آج کی رات بابرکت رات، ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہم سب کے لیے دعا بھی کریں گے مغفرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، یہ نہیں کہ رسمی توبہ بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا، رات کی بات کی، ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طرح کی توبہ کریں اس توبہ کو اتنا اس پر قائم و دائم رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا، اے مولا میں نے اتنا کچھ کر رکھا ہے پھر بھی تو نے معاف کیا ہے، اب مجھے تجھ سے شرم آتی ہے میرے مالک، اب میں تیرے محبوب کا سچا غلام اور فرما بردار بن جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا